ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ضلع اسلام آباد کے نائنا سنگم بیچ بہاڑا میں آج صبح گھر گھر تلاشی کارروائی کے دوران 2 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ ضلع پلوامہ کے ترال، حف، شرمال شوپیاں اور خان صاحب بڑگام میں تلاشی کارروائیوں کے دوران 1 درجن نوجوان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ بھارت میں اقلیتوں سے بدترین امتیازی سلوک اور مذہبی آزادیوں پر پابندیوں کا معاملہ اٹھانے کے علاوہ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے پر بھی زور دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران مسئلہ کشمیر پر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک بھارت کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا استقبال احتجاج سے توجہ ہٹانے کا حربہ ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی حکومت بھارت کا سیاہ چہرہ ٹرمپ سے چھپانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ مودی کو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن مسلط کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں تنقید کا سامنا ہے، جبکہ بھارت میں لاکھوں لوگ متنازع شہریت بل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستانی شہر لاہور میں منعقدہ ادبی فیسٹیول میں بین الاقوامی تعاون کے موضوع پر نشست سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر 70 برسوں سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے، لیکن یہ حل نہیں ہو رہا۔ امریکہ اور روس عالمی اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے۔ FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی بھارتی کوششیں ناکام۔ بھارتی وزیر خارجہ نے برسلز کا دورہ کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی کافی کوشش بھی کی، مگر بھارتی لابی کو منہ کی کھانا پڑی۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے یک طرفہ فیصلہ اور بعد ازاں مواصلاتی بندش کی وجہ سے کشمیری عوام شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کشمیری عوام کو اور کیا کیا مشکلات درپیش ہیں، آئیے سنتے ہیں انسانی حقوق کے کشمیری کارکن عادل احمد کے تاثرات۔ میں جموں کشمیر سے میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ 200 لوگوں کو بک کیا گیا ہے UAPA کے انڈر سوشل میڈیا یوز کرنے پہ، VPN یوز کرنے پہ۔ کس قدر ظلم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو چاہنے والے ہیں ہندوستان کے اندر ان کا کال ہے کہ بھائی آپ کشمیر نہیں جانا، کہ آپ کو بھی اٹھا لیا جائے، کیونکہ اس وقت دیکھتے تھے جو بھی کشمیر میں آواز تھی وہ اس وقت جیل میں ہے، وہ سب بند ہے، وہاں کسی کو بالکل بولنے نہیں دیا جاتا۔ جب سے اسپیشل اسٹیٹس، جو سو کال اسپیشل اسٹیٹس 5 اگست کو ختم کیا گیا، تب سے اسپیشل طرح کے ظلم کیا جاتے ہیں کشمیر کے اوپر۔ PSA، UAPA 80 سال کی بزرگ جیل میں، باہر پریزیڈنٹ جیل میں، 3 CM رہ چکے جیل میں، IAS ٹاپر جیل میں، 9 سال کا بچہ جیل میں، 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ جیل میں۔ اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو کہیں ظلم نہیں ہوئے ہوں گے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیے جا رہے ہیں، چاہے اکانومی، سوشلی، پولیٹیکلی، ہر طریقے سے ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ان کو سپریس کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی آواز ہی ختم ہو جائے اور جموں کشمیر کا نام و نشانی ختم ہو جائے، ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے۔ زبان بندی اور اذیتوں سے آزادی کی تحریکیں نہ دبی ہیں نہ دبیں گی۔ جس قدر ظلم ہوگا اسی قدر محکوموں کے جذبات کو ایک نئی جلا ملے گی اور غاصبوں کو اپنے کیے پہ پشیمانی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔